ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہماری پوری زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد اور یہ منشا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، بلکہ ایمان والے کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ایمان والے پر اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے، تاکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے۔ اب اس کے بہت آسان جو اسلوب ہے، جو طریقے ہیں کہ جن کا آدمی اپنائے گا تو اس کی زندگی میں 100% اسلام پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے جو آدمی دن بھر کام کرتا ہے اس کو دیکھیں، کچھ کام آدمی جب کرتا ہے تو اس کو دیکھے گا، اور دیکھنے سے قریب 10 یا 15 کام ایسے ہوں گے جن کو انسان روزانہ کرتا ہے دن میں، اور یہ کہ کئی بار کرتا ہے۔ جیسے کھانا ہے، دن میں کئی بار کھاتا ہے، پینا ہے، کئی بار پیتا ہے، وضو کرنا ہے، دن میں کئی بار وضو کرتا ہے، ایسے ہی نماز پڑھنا ہے، دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتا ہے، ایسے ہی غسل کا کرنا ہے، دن میں ایک بار تقریباً غسل کر ہی لیتا ہے آدمی، ایسے ہی میلے کپڑوں کا بدلنا ہے، سونا ہے، سو کر کے اٹھنا ہے، یہ اس طرح کے کام ہیں، کھانا کھانا ہے، یہ تمام یہ اس طرح کے کام ہیں جو مستقل ہر انسان کو روزانہ کرنے ہی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے کے لیے کہ یہ جو کام ہے ان کو سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں، کہ ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو اٹھنے کا کیا طریقہ ہے، ہم اس کو سنت کے مطابق کر دیں۔ ہم کھانا کھانا بیٹھتے ہیں تو کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، سنت طریقے پر کھا لیں، پانی پیتے ہیں تو سنت طریقے پر پی لیں، کپڑے پہنتے ہیں تو سنت طریقے پر پہن لیں، تیل لگاتے ہیں تو سنت طریقے پر، کنگھی کرتے ہیں تو سنت طریقے پر، سرما لگاتے ہیں تو سنت طریقے پر، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سنت طریقے پر، مسجد سے نکلتے ہیں تو سنت طریقے پر، بیت الخلاء جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں جانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر، نکلنے کا جو طریقہ ہے سنت طریقہ اس طریقے پر۔ یہ جو دن بھر کے کام ہیں آدمی کو چاہیے یہ اپنے کام سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، تو اس کی زندگی میں ایمان کا، اسلام کا لانا آسان ہوگا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو زندگی ہے 24 گھنٹے کی وہ سنت پر آ جائے گی، اور یہ کام ہمیں کرنے ہی ہیں۔ وضو کرنا ہے، وضو کو سنت کے مطابق کر لیں، نماز پڑھنی ہے، نماز کو سنت کے مطابق کر لیں، غسل کرنا ہے تو غسل کو سنت کے مطابق کر لیں، تو یہ ہماری زندگی میں 100% سنت کا طریقہ داخل ہو جائے۔ اب دوسری چیز کیا ہے جو انسان کو کرنی چاہیے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان شیطان سے اور اپنے نفس سے کبھی غافل نہ ہو، لاپرواہی نہ برتے۔ شیطان، ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو نفس ہے نفس سے بھی آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جو بھی کام کریں وہ اپنے بڑوں سے معلوم کر کے کریں۔ دنیا کا کوئی کام ہے تو جیسے آپ کے بڑے اپنے والدین ہیں یا کوئی اور جو جاننے والے اپنے بڑے ہیں ان سے معلوم کریں۔ دین کا کوئی کام ہے تو دین کے جو بڑے ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے آدمی کو چاہیے کہ پوچھ کر کے کام کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آدمی کو نفس سے اور شیطان سے مطمئن نہیں ہونا۔ ہمارا حال یہ ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم آپ کا بیان سنتے ہیں، قرآن حدیث سنتے ہیں، تو ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، گویا کہ ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل سوئے ہوئے نہیں، موئے ہوئے ہیں۔
کا دل سوئے نہیں مر گئے ہیں. کہا کہ جب سوتا ہے تو جب جھنجھوڑا جائے تو وہ اٹھ جاتا ہے. کہ جب مر جائے تو پھر کہا کہ کتنا بھی جھنجھوڑ لے پھر اس پر اثر نہیں ہوا کرتا. کہ ہمارے جو دل ہیں وہ مردہ ہو گئے ہیں. اور ہمارے دل مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو حساسیت ہے وہ ختم ہو گئی. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے اگر کوئی کسی کو کہے کہ ہاں فلاں کام کر دینا، کہا انشاءاللہ. اب تو کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انشاءاللہ کہہ رہے ہو یہ ٹالنے کے لیے کہہ رہے ہو یا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. یہ تو مسلمان کا تو یہ تھا کہ مسلمان کی زبان سے کوئی الفاظ نکل جائے تو پتھر کی لکیر ہے. تو سامنے والے کو اس پر بھروسہ ہو جانا چاہیے. مسلمان کو چھوڑیے، آج کا تو کافر کو مسلمان کی زبان پر بھروسہ نہیں رہا. مسلمان کا مسلمان کے اوپر تو کیا بھروسہ ہوگا؟ ہماری زبان کا یہ حال ہے. ہم زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. انقلاب لانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہی نہیں. ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، کبھی 50 لاکھ آدمی چلے گئے، کبھی 60 لاکھ آدمی چلے گئے. اگر یہ جو لوگ جاتے ہیں یہ اپنی زندگی کو بدل لیں اور ارادہ کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا، دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. لیکن سالوں سال حج کرنے جاتے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. جیسی زندگی حج سے پہلے تھی حج کرنے کے بعد بھی زندگی ویسی ہے. شریعت کے خلاف چلنا، سنت کے خلاف چلنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ حج کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں ہے. تو کب ہماری زندگی بدلے گی؟ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو آدمی ارادہ کر کے جاتا ہے کہ ہاں چلو اپنی زندگی کو بدلوں گا، اب ایک نئی زندگی شروع کروں گا. لیکن اگر پھر بھی نہ بدلے تو بدلے گی کب؟ تو انقلاب لانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہم اصل میں مطمئن ہو گئے اپنے آپ سے، ہم اپنے آپ سے مطمئن ہو گئے. امام احمد ابن حنبل، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان جو ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، نہ تو یہ تھکتا ہے اور نہ یہ سوتا ہے. اس کا کام ہے 24 گھنٹے انسان کو بہکانا. یہ تھکتا بھی نہیں، یہ مایوس بھی نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا ہے. امام احمد ابن حنبل آپ سے جب نزاع کی سی حالت ہوئی، بہت بیمار تھے، لوگوں نے کلمے کی تلقین کرنی شروع کی، زور زور سے پاس میں بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا. امام احمد ابن حنبل کی زبان سے صرف نکلا اللہ. اب جو پاس میں بیٹھے ہیں شاگرد ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت کی زبان سے لا ہی نکل رہا ہے، مطلب پورا کلمہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، بس لا ہی نکل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحت میں تھوڑا افاقہ کیا، تھوڑے ٹھیک ہوئے تو پوچھا کہ حضرت تلقین کر رہے تھے کلمہ، آپ کی زبان سے صرف لا نکل رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہا تھا. کہا کہ نہیں، جیسے میری یہ حالت ہوئی کہ شیطان میرے پاس آ گیا اور شیطان نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ تم مجھ سے بچ گئے. کہا تم مجھ سے بچ گئے. میں نے کہا لا. کہا جب تک میں دنیا سے چلا نہ جاؤں، جب تک میں شیطان سے محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. اور شیطان انسان کو طریقے طریقے سے بہکاتا ہے، جو جس لائن کا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے بہکاتا ہے. جو نیک آدمی ہے اس کو چوری نہیں کرانے کے لیے لے کر کے جائے گا کہ تم چوری کرنے چلو، بلکہ اس کے اندر خود پسندی کو ڈالے گا. کہ تو نماز پڑھتا رہے، تو روزہ رکھتا رہے، تو نیک کام کرتا رہے، لیکن تو یہ سمجھ کہ تیرے سے بہتر کوئی ہے نہیں، کہ بس میں ہی ہوں. یہ شیطان اس کے دل کے اندر ڈال دے گا. جس آدمی کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہو، بہت خرچ کرنے والا ہو، اس کو خرچ کرنے سے شیطان نہیں روکے گا، بلکہ اس کو فضول خرچی میں لگائے گا. اور جو آدمی بہت دیکھ بھال کر کے خرچ کرتا ہو اس کو کنجوسی میں لگا دے، اس کو کنجوس بنا دے. کہ شیطان کے حربے ہیں، جو جس لائن کا ہے اس کو اس لائن سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو اتنا مطمئن سمجھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی، اور سید مفسرین لکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہیں. اخیر زمانہ ہے، بالکل بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ
مجھے زنا سے محفوظ رکھنا اور چوری سے محفوظ رکھنا۔ صحابی کہہ رہے، صحابی اور بڑے پائے کے صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے زنا سے اور چوری سے محفوظ رکھنا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس عمر میں کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، چوری سے اور زنا سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ کہا تو تمہارا آخری وقت ہے؟ کہا میرا آخری وقت ہے، کہا شیطان کا آخری وقت نہیں۔